اپنے بچوں کو نفس کی معرفت دلائیے، علم النفس کا پتہ لگائیے۔ تو یہ علم النفس مجھے ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ میں حاصل کروں تو کہاں سے حاصل کروں؟ تو فرمایا اے مومن، اگر علم النفس حاصل کرنا چاہتے ہو اور جب یہ علم تیرے پاس آ جائے گا، خدا تجھے ابدی سکون عطا کرے گا۔ جس نے مال کو دولت کو، ایمان کو، مال و دولت کو سکون سمجھا تھا، آج آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، لیکن راتوں کو نیندیں نہیں آتی جب تک نیند کی گولی نہ کھا لے، لیکن چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں سونے والے، انہیں بڑے سکون سے نیند آ جاتی ہے۔ کس دنیا نے نظریہ دیا اگر بلینئر بن جاؤ گے تو تمہاری زندگی آباد ہو جائے گی۔ آج دیکھیے پورے ویسٹرن ورلڈ کو سب سے زیادہ جو سوسائیڈ ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ویسٹرن ورلڈ میں ہوتا ہے۔ پہ اگر مال کا نہ ہونا ناکامی تھی تو غریب ملکوں میں سوسائیڈ ہونا ہوتا۔ آج اسلام آباد چلے جائیے، بڑے بڑے ایکٹر، بڑے بڑے سنگر آپ دیکھیں گے، بالی ووڈ کے، ہالی ووڈ کے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن صبح کو دروازہ کھولتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ وہ لٹکا ہوا ہے۔ اس کے پاس دولت تو آ گئی، لیکن دولت فرماتے ہیں بیوی، دولت، گھر، گاڑی، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ٹیمپریری سکون تو تجھے دے سکتے ہیں لیکن ابدی سکون نہیں دے سکتے۔ ابدی سکون کہاں ملتا ہے؟ فرمایا ابدی سکون کو باہر تلاش مت کیا کرو۔ ابدی سکون باہر کی چیزوں میں نہیں ہے، ایکسٹرنل چیزوں میں نہیں ہے۔ مولا ابدی سکون کہاں ہے؟ فرمائیے اتنی آسان چیز ہے اور اتنی بہترین نعمت ہے کہ جس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابدی سکون خدا نے تیری ذات کے اندر رکھا ہے۔ اصل سکون تیرے اندر ہے۔ تو باہر کیوں تلاش کرتا ہے؟ تو گاڑی کو سکون کیوں سمجھ رہا ہے؟ تو منگلے کو سکون کیوں سمجھ رہا ہے؟ اصل سکون تیرے اندر ہے۔ وہ ٹیمپریری چیزیں ہیں، زندگی کو گزارنے کے اسباب ہیں، اسے مقصد میں بنانا۔ اور ایک جملہ سن لیجئے، فرمایا ہر وہ شے جس کو فنا ہے اس کے حصول سے تمہیں سکون نہیں مل سکتا۔ گاڑی کو فنا ہے، مال کو فنا ہے، دولت کو فنا ہے، دنیا کو فنا ہے، اس جسم کو فنا ہے، شہوت کو فنا ہے، لذت آئے دنیاوی کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے۔ اس میں تم بقا کی تلاش میں نہ نکلا کرو، اور جس چیز کو بقا ہے اسی میں خدا نے سکون رکھا ہے۔ پروردگارہ بقا کس میں ہے؟ ابادائی علاؤ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس چیز سے دل مطمئن ہوتے ہیں وہ ذکر پروردگار عالم ہے۔ یہ ذکر ہے جو دلوں کو مطمئن کرتا ہے، یہ ذکر پروردگار عالم۔ ہمارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ذکر پروردگار عالم ہے جو تمہارے وجود میں کیا پیدا کرتا ہے؟ سکون پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی ہمراہی، اللہ کی ہمسایگی تمہارے وجود میں ابدی سکون کو پیدا کرتی ہے۔ انزلنا السکینہ، ہم نے کیا نازل کیا؟ نبی کے دل پہ سکون نازل کیا۔ تو آپ کو نظر آتا ہے تاریخ میں یزید تخت پر بیٹھ کر بھی مطمئن نہیں ہے، اور زینب زندان شام میں ہیں لیکن مطمئن ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے۔ بی بی کا یہ جملہ کہ ما رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ اس کے ایک فارمولہ آپ کو بتا دوں۔ پہلا فارمولہ کہ انسان کو پتہ کیسے چلے کہ جیسی زندگی میں بسر کر رہا ہوں کیا اس زندگی سے مجھے سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تقوی ہے کس چیز کا نام؟ زہد ہے کس چیز کا نام؟ آج سب سے ایک ایشو یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کچھ ایسی چیزوں کو انہوں نے تقوی بنایا ہے جو تقوی ہے نہیں، تو لوگ کافی ان لوگوں سے بدظن بھی ہو جاتے ہیں۔ تعادل کا راستہ کہ جس کو سمجھنے کے بعد میری زندگی ایک تعادل اور ایک بیچ کے راستے میں چلے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہہ دیا کہ مولا علی اپنی جوتی کو تقریباً 70 مرتبہ سی چکے تھے، تو انہوں نے سمجھا تقوی اسی میں ہے کہ پھٹی ہوئی جوتیاں آدمی پہنے، یا مولا کا لباس پھٹا ہوا تھا تو تقوی اسی میں ہے کہ پھٹا ہوا لباس پہنے۔ تو کبھی کبھی ایک عالم کو بھی پتہ نہیں لگتا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ معرفت النفس کا علم نہیں ہے۔ اور وہی مولا علی جو ایک مرتبہ پھٹی ہوئی جوتیاں پہنتے تھے، ابن عباس فرماتے ایک وقت آیا کہ علی ایک دن میں 40,000 درہم خیرات خدا میں دیتے تھے، اور مولا فرماتے ایک وقت تھا کہ علی پھٹی ہوئی جوتیاں پہنتا، جب نہیں تھا تو ہم نے اللہ کا شکر کیا، جب آ گیا تو میں نے ضرورت کا لیا، اور اس کا جو اضافی تھا میں نے غریبوں میں کیا کر دیا؟ بانٹ دیا۔ چھٹے امام کے پاس آتے تھے کہ آپ فرزند علی ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ مولا علی ایسا لباس پہنتے تھے، آپ نے تو اچھا لباس پہنا ہوا ہے،
کیونکہ ان کی فکر صحیح نہیں تھی، معرفت النفس کا علم نہیں تھا۔ اب سوال یہ کہ ہم زندگی کیسے گزاریں؟ پھٹا ہوا لباس پہنوں، پرانا لباس پہنوں، گھر میں ٹی وی رکھوں کہ نہیں رکھوں، کہ فرج نکال دوں، کون سی چیزیں گھر میں لاؤں اور کون سی چیزیں گھر میں نہیں لاؤں، کہ ایک گاڑی رکھنا صحیح ہے، 2 گاڑیاں رکھنا صحیح ہے؟ لمٹ کیا ہے میری زندگی گزارنے کی؟ میں کب زاہد کہلاؤں گا، میں کب متقی کہلاؤں گا؟ اس کا ایک فل فارمولہ دے دوں۔ جب مومن خمس نکالتا ہے تو اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اپنا معونہ نکالو۔ معونے کا مطلب جو ضرورت کی چیزیں، مثال کے طور پہ گھر معونہ میں آتا ہے، گاڑی معونہ میں آتی ہے، جو لباس تم نے پہنا ہوا یہ تمہاری ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں نکال دو جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد سال کے اینڈ میں جو اضاف بچ جاتا ہے اس کا کیا نکلتا ہے؟ خمس نکلتا ہے۔ اسی طرح زہد اور تقویٰ میں پہلی چیز ہے ضرورت۔ ایک چیز ہے جس کی میری زندگی میں ضرورت ہے، مثلا اگر وہ نہ ہو تو میں مر جاؤں۔ مثال کے طور پہ اگر میں پانی نہ پیوں تو انسان کا جسم فاسد ہو جائے، اگر میں کھانا نہ کھاؤں میرا جسم کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ اگر میں نہ نہاؤں، اگر سردیوں میں میرے بدن پہ گرم لباس نہ ہو تو میں بیمار ہو جاؤں، اگر گرمیوں میں مناسب گرمیوں والا لباس نہ ہو تو میں بیمار ہو جاؤں۔ تو وہ چیزیں جو ضرورت کی ہیں اگر تم وہ استعمال نہیں کرو گے تو یہ خلاف زہد ہے، یہ خلاف تقویٰ ہے کہ بدن کو کھانے کی ضرورت ہے لیکن کہے میں متقی ہوں میں کھانا نہیں کھاتا۔ ڈاکٹر نے کہا تمہاری باڈی کو گوشت کی ضرورت ہے، کہ نہیں میں تو متقی ہوں میں گوشت نہیں کھاتا۔ ڈاکٹر کہ تمہیں دودھ پینے کی ضرورت ہے، کیلشیم کی کمی ہے، کہتے نہیں میں تو متقی ہوں میں نہیں۔ جس چیز کی جسم کو ضرورت ہے اور جس کے نہ ملنے سے جسم فاسد ہو جائے، تباہی کی طرف چلا جائے، اس چیز کو لینا تیرے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو ضرورت کی چیزوں کو استعمال کرنا خلاف زہد اور خلاف تقویٰ نہیں۔